ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 درہم کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال پھر دہرایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہونے لگا ہے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ ختم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھے 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائی۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، اے شخص تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا کروں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو، ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما حکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہے نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا پھنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ
اژدہا بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ دریا جب چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ بما حکام اعلیٰ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، ہے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بہت حیران ہوا ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، ہے شخص، تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایسا ایک اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ حکم دیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لاؤ، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1، 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، 1، 2 اور 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا۔ وہ بادشاہ تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفے کی راہ لی۔